اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس آیت نمبر 77 کا ترجمہ یہ ہے کہ بس اللہ نے بھی ان کے دلوں میں نفاق کو قیامت تک کے لیے جما دیا کہ جب وہ اللہ سے ملیں گے تو اسی حال میں ملیں گے، اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت ایک شخص ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں اتری ہے جو بڑا زاہد عابد تھا، مگر فاقوں سے تنگ آ کر اس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ خدا مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس کے تمام حقوق ادا کروں گا اور رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا، کسی بات میں کمی نہ کروں گا۔ چنانچہ اس کے سخت اصرار پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ دولت مند ہو گیا۔ جب اس کے پاس بکریوں کے رکھنے کی جگہ نہ رہی تو مدینے سے باہر صحرا میں رہنے لگا۔ اب اسے اتنی فرصت نہ رہی کہ نماز کے لیے حاضر ہوتا، یہاں تک کہ نماز جمعہ میں بھی حاضر نہ ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے دو آدمیوں کو اس کے پاس بھیجا اور ان دونوں آدمیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم والی آیت بھی اس کے سامنے پڑھی تو وہ بولا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جزیہ مانگتے ہیں؟ یہ جواب سن کر وہ پلٹ آئے۔ اسی بات پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب اس نے آیت سنی تو گھبرایا ہوا آیا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، جتنا چاہے مال لے، زکوٰۃ لے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے زکوٰۃ کو جزیہ کہا، اب میں تیری زکوٰۃ نہ لوں گا۔ اس کے بعد ثعلبہ حضرت ابوبکر کے عہد میں ان کے پاس آیا اور زکوٰۃ لینے کی درخواست کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کے پاس آیا اور زکوٰۃ دینی چاہی، انہوں نے بھی انکار کر دیا، مگر حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس سے زکوٰۃ لے لی۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے لکھا کہ اگرچہ آیت کے صیغے جمع کے ہیں مگر تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت ایک شخص ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں اتری ہے۔ معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے کہ صیغے جمع کے ہوں مگر اس کا اولین مصداق صرف ایک شخص ہو۔ اسی طرح آیہ ولایت میں جمع کے صیغے ہیں مگر وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے، وہی اس کے اولین مصداق ہیں۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی اختیار کر لی، اس لیے خدا بھی ان کی گمراہی کو ہدایت سے نہ بدلے گا بلکہ انہیں بدستور اسی حالت میں پڑا رہنے دے گا۔ علامہ تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ جس طرح خدا کی اطاعتوں سے ایمان کی روشنی اور قلب کی نورانیت بڑھتی ہے، اسی طرح گناہوں سے کفر کی تاریکی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے ہمارے پاس جو قرآن ہے بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اب قرآن پر عمل کرنا، اس سلسلے میں خصال شیخ صدوق کے صفحہ 143 پر لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ جو شخص حافظ قرآن ہو اور اس کے احکام پر عمل کرے وہ ایک بڑے مرتبے والے سفراء کے ہمراہ ہوگا، اور قرآن پڑھنے سے ترقی ملتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ اصول کافی کی جلد نمبر یہاں نہیں لکھا ہے، صفحہ نمبر 603 لکھا ہے کہ وہاں یہ حدیث ہے کہ بے شک جنت میں انسان کے درجے آیات کے مطابق ہوں گے۔ روز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنی ترقی کی منزلوں کی طرف بڑھتے جاؤ۔ خدا ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب بھی ہیں،
اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں شاید میں اس کو بیان کر سکوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔